ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈز، جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہی ہیں کہ کشمیر خود بھی دنیا میں کافی انوکھا اور الگ جانا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کشمیر کا اتہاس بھی اپنے آپ میں کافی انوکھا ہے۔ دنیا کے سب سے خوبصورت علاقوں میں سے ایک یہ کشمیر وجود میں آیا کیسے، یہاں پر انسانوں کی آبادی کب سے اور کیسے بسنا شروع ہوئی، اس کو لے کر بھی لگ بھگ سارے ہی ریلیجن میں، مطلب کہ ہندو، بودھ اور اسلام میں اپنے اپنے کانسیپٹ پائے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کر بھی چکے ہیں، جس کو آپ لوگ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ باقی کشمیر کے پورے اتہاس میں الگ الگ وقتوں پر جتنے بھی حکمران، مطلب کہ راجہ، مہاراجہ، سلطان یا بادشاہ پائے گئے، ظاہر ہے ان کا تعلق بھی ہندو مسلمان دونوں ہی دھرموں سے رہا ہے۔ دونوں ہی دھرموں کی بڑی بڑی اور طاقتور سلطنتیں بھی قائم ہوئیں، جیسا کہ لوہارا ڈائنیسٹی کہ جو ہندوؤں کی ایک اہم ڈائنیسٹی سمجھی جاتی تھی، اور جس نے کشمیر کے اوپر 1003 سے لے کر 1325 تک راج کیا تھا۔ ہرشا آف کشمیر یا پھر جس راجہ کو ہرشا دیوا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں اتہاسک کتابوں میں یہ چیز کافی مشہور ہے کہ اس نے بہت سارے مندر توڑے تھے اور مندروں کو توڑنے کی ایک مہم بھی چلائی تھی۔ ویسے اس راجہ کے اوپر بھی ہم ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کو آپ لوگ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لوہارا ڈائنیسٹی کے بعد پھر یہاں پر مسلمانوں کا راج شروع ہوا اور شاہ میر سلطنت وجود میں آئی، جس نے اگلے لگ بھگ 200-250 سال تک لگاتار کشمیر کے اوپر راج کیا، اور پھر اس کے بعد 16ویں صدی میں کچھ دشکوں کے لیے یہاں پر چک ڈائنیسٹی قائم ہوئی اور چک راجاؤں کا بھی راج رہا۔ مگر تب تک وہ وقت آ چکا تھا کہ جب کشمیر ہی نہیں بلکہ پورے کے پورے ہندوستان کا ہی فیوچر بدلنے والا تھا، کیونکہ دلی اور آگرہ جیسے علاقوں میں بیٹھا ہوا ایک انسان بڑی تیزی کے ساتھ اپنا دماغ چلا رہا تھا، اور جیسے جیسے اس کا دماغ چل رہا تھا ویسے ویسے ہندوستان کا نقشہ بھی بدلتا جا رہا تھا۔ اور اب دماغ چلانے والے اس انسان کی نظر اس کشمیر کے اوپر بھی پڑ چکی تھی کہ جو سینٹرل ہندوستان کی راجنیتی سے عام طور پر اتہاس میں الگ تھلگ رہتا آیا تھا۔ دراصل دوستو، یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ جلال الدین محمد اکبر تھا کہ جو اپنے مغل امپائر کو کافی حد تک اسٹیبل کرنے کے بعد اب اس کی سرحدوں کو بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ بالکل اسی وقت میں ہی کشمیر کی جو چک سلطنت تھی، اس کی گدی پر انٹری ہوئی ایک نئے بادشاہ یوسف شاہ چکی، جن کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ کافی خوبصورت اور نوجوان انسان تھے۔ یوسف شاہ کے بارے میں کتابوں میں ایک کہانی لکھی گئی ہے کہ ایک بار یوسف شاہ چک کہیں گھومنے کے لیے نکلا تھا کہ اچانک سے اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑتی ہے جو اپنی ہی دھن میں کچھ درد بھری چیزیں گاتی جا رہی تھی۔ یوسف شاہ کی اس لڑکی کے اوپر ایک نظر پڑنی تھی کہ مانو وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ اس کے اوپر اس لڑکی کا ایسا جادو چلا کہ مانو وہ اب ہر حال میں اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی کا نام ہبہ خاتون بتایا جاتا ہے، اور حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ یہ ہبہ خاتون آلریڈی ایک غریب کسان کی بیوی ہوا کرتی تھی، لیکن یوسف شاہ کہ جو کشمیر کا حکمران تھا وہ تو ٹھان چکا تھا کہ ہر حال میں اس کو اس سے شادی کرنی ہی ہے، تو اسی لیے اس نے پہلے تو اس غریب کسان سے اس کو طلاق دلوائی اور اس کے بعد شادی کر لی۔ مگر نئی بیگم کا کشمیر میں آنا تھا کہ پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ اب جو یوسف شاہ چک تھے وہ ہمیشہ میوزک، شاعری اور عاشقی میں ہی بزی رہنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ انہی چیزوں کا فائدہ اٹھا کر ان کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ ان کو جان بچانے کی خاطر وہاں سے بھاگنا تک پڑا، اور بھاگ کر یہ فوراً آگرہ پہنچے، جہاں پر انہوں نے مغل سلطنت کے حکمران اکبر سے مدد مانگی۔ اکبر نے مدد کے لیے حامی بھی بھر دی، اور اس کے بعد یوسف شاہ چک مغل آرمی کی مدد سے ایک بار پھر سے کشمیر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ مگر راستے میں تبھی ان کی ملاقات اپنے ایک پرانے وزیر محمد بھٹ کے ساتھ ہوئی، اور جس سے مل کر ہی پھر ان کا من بدل گیا، اور ان دونوں نے مل کر اکبر کو ہی دھوکہ دیتے ہوئے اپنے کچھ پرانے ساتھیوں کو لیا اور ایک بار پھر سے کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا۔
جیسے ہی یہ خبر اکبر کے پاس پہنچی تو اس دھوکے کی وجہ سے اکبر کا تو مانو خون کھول اٹھا۔ اس نے سبق سکھانے کے لیے 1586 میں اپنی مغل آرمی کو کشمیر کی طرف روانہ کیا، جس نے بڑی آسانی کے ساتھ یوسف شاہ چک کو شکست دی اور کشمیر پر کنٹرول لیتے ہوئے یوسف شاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ اکبر نے اپنے وزیر مان سنگھ کی صلاح پر یہ جو یوسف شاہ چک تھے ان کو بہار کی طرف بھیج دیا گیا، جہاں پر 1593 میں پھر ان کی موت ہو گئی تھی، اور 1594 عیسوی میں مطلب 1 سال کے بعد ہی ان کے بیٹے کی بھی موت ہو گئی تھی۔ اور اس طرح سے یہ جو چک ڈائنیسٹی ہوا کرتی تھی اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا، اور ہندوستان کے باقی تمام نارتھ اور سینٹرل علاقوں کی طرح کشمیر کا یہ علاقہ بھی اب مغل امپائر کا حصہ بن گیا تھا۔ بادشاہ اکبر نے کشمیر کو فتح کرنے کے بعد اس کو مغل امپائر کا ایک صوبہ گھوشت کر دیا تھا، جہاں پر باقاعدہ ایک صوبے دار تعینات کیا جاتا تھا، جو ظاہر ہے مغل بادشاہوں کے انڈر میں رہتے ہوئے اس پورے علاقے کو مینیج کیا کرتا تھا۔ خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم لوگ بادشاہ اکبر، بادشاہ جہانگیر اور بادشاہ شاہجہاں کے دور پر نظر ڈالیں تو ان تینوں ہی لوگوں کا راج کشمیر کے لیے لگ بھگ ملا جلا رہا، یعنی ان تینوں ہی لوگوں کو کشمیر کافی پسند آیا، اور خاص طور سے جو بادشاہ جہانگیر تھا اس کا تو کشمیر سے ایک الگ ہی رشتہ تھا، بلکہ یہی تو اتہاس کا وہ انسان تھا کہ جس نے کشمیر کے بارے میں وہ الفاظ کہے تھے کہ جو اتہاس میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ مطلب بادشاہ جہانگیر نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ یہیں ہے، مگر اس معاملے میں اگلے یعنی کہ مغلوں کے چھٹے حکمران بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا معاملہ تھوڑا الگ نظر آتا ہے۔ پہلی حیران کر دینے والی بات تو یہی ہے کہ اپنے لگ بھگ 52 سال کے دور حکومت میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اتہاسک دستاویزوں کے مطابق کشمیر کا صرف ایک ہی دورہ کیا تھا۔ اس کی مین وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مغل امپائر اپنے پیک پر پہنچ چکا تھا، حد سے زیادہ بڑا ہو چکا تھا، اور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا مین فوکس بھی ساؤتھ انڈیا پر رہا کرتا تھا، جبکہ یہ جو کشمیر ہے یہ علاقہ نارتھ میں پڑا کرتا تھا، تو اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ساؤتھ کی کمپین میں گزارنے والے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو کشمیر کی طرف جانے میں دلچسپی ہی نہیں ہوئی، اور جو ایک دورہ کیا بھی تھا اس کو مغل دستاویزوں میں یا پھر باقی اتہاس کاروں کی کتابوں میں بڑی ہی انٹرسٹنگ وے میں مینشن کیا گیا ہے۔ کئی اتہاس کاروں کے ساتھ ساتھ آر کے پرمو نے بھی اپنی کتاب اے ہسٹری آف مسلم رول ان کشمیر میں یہ مینشن کیا ہے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنے پروجوں سے کشمیر کے معاملے میں الگ ثابت ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب بادشاہ اورنگزیب نے کشمیر کا دورہ کیا تو کشمیر میں 3 چیزوں نے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو کافی حیران کیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر بادشاہ کو فوراً ایسا لگا کہ ارے یہ تو غیر اسلامک ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، اور ان کے اوپر فوراً ایک بڑا ایکشن لینا چاہیے۔ جس میں سے پہلی چیز یہ آبزرو کی گئی تھی کہ جو کشمیر کی عورتیں ہیں وہ انتا وستر یعنی کہ انر گارمنٹس نہیں پہنتی ہیں، اور جن ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے مطلب جو اس دور میں وہاں پر چلن میں رہے ہوں گے وہ اسلام کے حساب سے تو بالکل بھی صحیح نہیں تھے۔ جبکہ دوسری چیز جو بادشاہ اورنگزیب نے وہاں پر آبزرو کی وہ یہ ہے کہ کشمیر میں افیم کی حد سے زیادہ کھیتی ہوتی تھی، اور اس چیز پر بھی بادشاہ اورنگزیب کا اسٹینڈ کافی کلیئر رہا تھا کہ یہ سوسائٹی اور ہیلتھ دونوں کے لیے خطرناک ہیں، تو ظاہر ہے اس پر تو ایکشن لینا ہی تھا۔ جبکہ تیسری چیز کہ جو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو کشمیر میں ناپسند آئی وہ چیز تھی بھانڈ رنگ منچ۔ دراصل یہ ایک طرح کا تھیٹر یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ناٹک تھا کہ جو گاؤں یا الگ الگ علاقوں میں جا کر دکھایا جاتا تھا۔ یہ ناٹک بھی جس طرح سے کیا جاتا تھا یا جن چیزوں کا اس میں استعمال کیا جاتا تھا ان سب کو دیکھ کر بادشاہ اورنگزیب کو لگا کہ یہ بھی پوری طرح سے غیر اسلامی ہے، اسی لیے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے اس اکلوتے کشمیری دورے میں ان تینوں ہی چیزوں پر بڑے ایکشن لیے گئے، مگر جیسا کہ پھر ہم لوگ جانتے ہی ہیں
ہیں کہ 1707 میں چھٹے اور آخری طاقتور مغل حکمران بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کے بعد جتنے بھی مغل حکمران آئے وہ پہلے کے بادشاہوں کی طرح قابل ثابت نہ ہو سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مغل امپائر کی پکڑ سارے ہی علاقوں پر دھیرے دھیرے کمزور پڑنے لگی۔ 1753 عیسوی میں درانی امپائر کی بنیاد رکھنے والے افغان سردار مطلب کہ احمد شاہ ابدالی نے کشمیر پر اٹیک کر کے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور اس طرح سے بہت سارے علاقوں کی طرح اب کشمیر بھی مغلوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ افغانی رولر پھر اگلے 68 سال تک کشمیر کے اوپر راج کیا، اور اس کے بعد کشمیر مہارانا رنجیت سنگھ کے سکھ امپائر کے انڈر میں آ گیا، اور پھر بعد میں جب سکھ امپائر بھی کمزور پڑا اور ایسٹ انڈیا نے زور پکڑا تو ظاہر ہے باقی ہندوستان کے تمام علاقوں کی طرح کشمیر بھی برٹش امپائر کے انڈر میں آ گیا۔ مگر کیونکہ انگریزوں کو کشمیر میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے یا انڈسٹری وغیرہ لگانے کے لیے یا باقی اس طرح کے فائدے مند کام کرنے کے لیے ایک سوئٹیبل جگہ نہیں ہے، تو اسی لیے انگریزوں نے لگ بھگ 75 لاکھ کی ایک بڑی رقم لے کر یہ پورا علاقہ گلاب سنگھ کے ہاتھوں بیچ دیا، جو دراصل ایک راجپوت ڈوگرا فیملی سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ اور پھر اس طرح سے لگ بھگ 1845 سے لے کر 1947 تک، مطلب جب تک دیش آزاد ہوا یا دیش کا بٹوارا ہوا تھا، تب تک اس پورے علاقے پر، اس کشمیر پر ڈوگرا فیملی کا ہی راج رہا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔